بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں: من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ جو کوئی بھی دنیا کے اندر اعمال صالحہ کرتا ہے فلنحینہ حیاتا طیبہ، اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ اسے حیات طیبہ نصیب فرماتے ہیں، پرسکون زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ حضرات کرام، دنیا میں کوئی کہتے ہیں کہ یار ہم اتنے نیک اعمال کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو گناہگار ہیں، کوئی نیک عمل نہیں کرتے، پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اعمال کرتے ہیں ان پہ پریشانیاں، طرح طرح تکالیف بہت آتی ہیں۔ حضرات کرام، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی تکالیف، یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو جتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اگر ہم اس کا شکر ادا کریں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، خاص نہیں کر سکتے۔ اس لیے ناظرین کرام، اعمال صالحہ کبھی نہ چھوڑیں۔ بس اوقات شیطان انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ یار اتنی تسبیحات پڑھتے ہو، اتنی نماز پڑھتے ہو، اتنا قرآن پڑھتے ہو، اس کے باوجود بھی آزمائش پر آزمائش ہے۔ حضرات کرام، یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے محبت کا دعویدار ہے وہ آزمائشوں کے لیے تیار ہو جائے۔ ہاں، ہمیں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ تو ہمیں آزمائش سے محفوظ فرما۔ اور لیکن اعمال صالحہ نہ چھوڑیں، کیونکہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کریم کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ اور جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی جس میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی مرد ہے یا عورت ہے، کوئی خاص نہیں کیا، کوئی بھی ہے، اگر وہ سبحان اللہ اعمال صالحہ کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے۔ اب نیک کام کا تعلق یہ نہیں کہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، نہیں، نیک کام یہ بھی ہیں اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، یہ بھی نیک کام ہے۔ ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے کہنا مانتا ہے، یہ بھی نیک کام ہے۔ اگر ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کرتا ہے، یہ بھی نیک کام ہے۔ اگر راہ چلتے آپ کو راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا دیتے ہیں، یہ بھی نیک کام ہے۔ تو فرمایا جو بھی آپ کرو گے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کریم کسی کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ اس لیے اچھے اعمال کرتے رہیں، یہی انشاءاللہ ان اعمال کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ بس اوقات انسان اتنی بڑی بڑی مشکلات میں ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہ جانے کس اس مشکل سے کیسے نکلا۔ تو بس اوقات یہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ اعمال صالحہ کی برکت ہی ہوتی ہے، کہ اعمال صالحہ ہی کی برکات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں وہ میں بالکل مرنے کے قریب تھا، اللہ نے مجھے بچا دیا۔ فرمائیں یہ اعمال صالحہ کا نور ہوتا ہے، اعمال صالحہ کی برکت ہوتی ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر اعمال صالحہ کو کبھی بھی نیک کام کو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی کبھی چھوٹا نہ سمجھیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ کیا بنا؟ وہ لاکھوں شاگرد، لاکھوں کتابیں اور لاکھوں لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا، فرمایا نہیں، ایک دن کتاب لکھ رہا تھا، کتاب لکھتے لکھتے آخر میں آخری پیج کی آخری سطر پر، آخری لائن پر، یعنی کہ سیاہی کچھ زیادہ رہ گئی، ایک مکھی آئی اور مکھی وہ سیاہی چوس کر اپنی جو ہے پیاس کو بجھا رہی تھی۔ میں نے کچھ دیر توقف کیا اور توقف کرنے کے بعد جب اس نے اپنی پیاس کو بجھا لیا وہ اڑ کر چلی گئی۔ میں نے اتنا انتظار کیا، ورق پلٹنے میں تاخیر کی، یہ اللہ کو یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے میری بخشش و مغفرت فرما دی۔ اس لیے ناظرین کرام، اعمال صالحہ کو کبھی ہلکا نہ سمجھیں، اعمال صالحہ کرتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، اور انشاءاللہ العزیز زندگی رہی۔ اب ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ اعمال صالحہ سے نیک کام کون سے ہیں۔ سبھی کہتے ہیں اعمال صالحہ کرو، نیک کام کرو، نیک کام کرو، تو الحمدللہ ہم نے ایک ترتیب شروع کر رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ نیک اعمال سے جوڑتے چلے جائیں گے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے یوٹیوب چینل کو فالو کرتے رہیں، انشاءاللہ زندگی رہی مزید نیک اعمال کے ساتھ، مزید اچھے پیغامات کے ساتھ، اچھی احادیث طیبات کو لے کر انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔